السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، آج سیرت النبی کا 24واں پارٹ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کو پیارے نبی سے محبت ہے تو اس سے پہلے کے اس سیریز کے 23 پارٹ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سے گزری ہے۔ ایک سال ایسا رہا جب پیارے نبی کو بہت زیادہ غم ہوا، اس لیے اس سال کو غم کا سال کہا گیا، کیونکہ اس سال میں پیارے نبی کے جانشین چچا ابو طالب جو ایک ڈھال بن کر ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تھی، تو اس لیے اس سال کو غم کا سال کہا گیا ہے۔ تو دوستو، پچھلے پارٹ میں ہم نے بات کری تھی پیارے نبی جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو جب قافلہ آیا تھا تو کفار مکہ کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب کو پہچاننے کے بجائے وہ ظلم کرنے میں اور تیزی دکھانے لگے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پہلے کبھی قریش کے ظلم و ستم کی پرواہ کی اور نہ اب کسی مسلمان کو ہی کچھ خیال تھا۔ تمام مسلمان خاموشی اور سکون سے نماز پڑھتے، روزے رکھتے، تجارت کرتے اور موقع موقع سے اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو کلام الہی سناتے، تبلیغ اسلام کرتے اور جو مسلمان ہونا چاہتے اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ اس طرح دھیرے دھیرے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اسی بیچ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے بیمار پڑ گئے۔ ابو طالب کی عمر 80 سال کی تھی، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ شعب ابی طالب میں بھی وہ 3 سال تک بھوکے پیاسے قید رہے تھے، کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی اور ان کے تمام ساتھیوں کو شعب ابی طالب یعنی کہ جو اللہ کے نبی کے سمرتھن کرنے والے تھے ان سبھی کا بائیکاٹ کر دیا تھا اور اس جگہ 3 سال تک رکھا تھا۔ تو مسلمانوں کو، ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو بھوک سے ایڑیاں رگڑتے دیکھا تھا۔ ان تکلیفوں اور بھوک پیاس کی زیادتی سے ان کی صحت پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ وہ کمزور ہو کر بستر پر پڑ گئے تھے، ان پر بیماری نے اپنا پورا قبضہ کر لیا تھا۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو بے حد محبت تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت میں مدد فرماتے، سرپرستی کرتے اور ہر طرح سے حمایت کرتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بے حد محبت تھی اور آپ نے ان کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ ابو طالب کو مکہ والے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے ان کے بیمار ہونے کی خبر عام ہو گئی تو مکہ کے تمام بڑے بھی ان کو دیکھنے اور ان کے پاس بیٹھنے کے لیے آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو طالب کا باقاعدہ علاج کرائیں، لیکن کفار تو کاہنوں اور عرافوں کو دکھانے کے قائل تھے۔ خود ابو طالب بھی یہی چاہتے تھے، چنانچہ ان کی خواہش پوری ہوئی کہ ابرش کو بلایا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ وہ مر گیا ہے۔ ابو طالب یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن ابو لہب کاہنوں اور عرافوں کی ایک بڑی تعداد لے کر آیا۔ ان لوگوں نے آتے ہی ابو طالب کو دیکھا، ایک نے سنگریزے پھینکے اور ان کو سونگھ کر بولا اور غور سے دیکھا اور گرج کر بولا، کچھ نہیں، جاسیب کا کام ہے، دھونی دو، آرام ہوگا۔ دوسرے نے ابو طالب کی پتلیاں غور سے دیکھی، پتلیوں میں روشنی تھی، پاس بیٹھنے والوں کی شکلیں صاف نظر آ رہی تھی۔ چلا اٹھا، بڑے بڑے کاہری جنوں کا سایہ ہے، جب ان جنوں کو پکڑ کر مارا جائے گا تب صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ تیسرے نے تشت میں پانی بھر کر دیکھا، دیر تک دیکھتا رہا، جب کچھ نظر نہ آیا تو بولا کہ کوئی بڑا خبیث جن لپٹا ہوا ہے جو شکل تک نہیں دکھاتا، کوئی جانتا ہو تو بتائے کہ وہ کون سا جن ہے، ہم اسے پکڑ کر مار ڈالیں گے۔ چوتھے نے انسانی جسم کے انگوں کی ہڈیاں نکال کر پھیلا دی، ان کو غور سے دیکھا، ایک کھوپڑی کو چکھ دیا، وہ گری تو اسے اٹھا کر دیکھا، اس میں ایک تصویر کی جھلک نظر آئی، اچھل کر بولا، ہاں ہاں وہ جن یہ ہے۔ انہی کرتبوں میں شام ہو گئی، علاج کچھ نہ ہوا، مریض کی حالت اور بری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان شیطانی گروہوں کو دیکھ کر کڑ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مریض کا آخری وقت قریب آ گیا، جی میں آتا ہے کہ خود ہی علاج شروع کر دیں اور کچھ نہیں تو تھوڑا سا شہد ہی چٹا دیں، لیکن اس سے بھی کفار رکاوٹ پیدا کر رہے تھے۔ ابو طالب پر غفلت طاری ہو گئی، رات بڑی بے چینی سے گزری۔ کفار کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت ہی ابو طالب کو مسلمان نہ کر دے، اس لیے وہ ہر وقت ابو طالب کے پاس ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ کسی طرح رات گزری، صبح ہوئی تو ابو طالب کی حالت کچھ بہتر نظر آئی۔ تمام کفار ان کے گرد بیٹھے تھے، سب نے سمجھا کہ ابو طالب بچ نہ سکیں گے، اس لیے ان کو ہوش آیا تو ابو جہل نے کہا، ابو طالب حالات بتا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ آ گیا ہے،
آپ اپنی زندگی میں اس جھگڑے کو جو ہمارے اور آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ ہے ختم کر جائیں، تاکہ آپ کے بعد یہ جھگڑا بڑھ کر بھیانک لڑائی کی وجہ نہ بن سکے۔ ابو طالب نے اس سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہزاروں سال پرانے معبودوں کو برا نہ کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محترم چچا کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ ابو طالب نے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے کہا، بیٹا تم کیا کہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، چچا میں کسی کے معبود کی توہین نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرو، اس خدا کی جو پالنہار ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو موت پر قادر ہے، اس کے بعد زندہ کر کے حساب لے گا، وہ پاک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، اس کی عبادت ہی صحیح ہے، نجات اس کو ملے گی جو نجات دینے والے کی عبادت کرے گا۔ اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنائے گئے پتھر کے بت خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ سنتے ہی کفار مکہ بہت بگڑ گئے اور غصے میں ابو طالب کے مکان سے باہر چلے گئے۔ ان کے باہر جاتے ہی ابو طالب نے کہا، میرے پیارے بھتیجے تم سیدھے راستے پر ہو، میں تم کو بچپن سے جانتا ہوں، کبھی کسی کو ستایا نہیں، جھوٹ نہیں بولا، حق ماری نہیں کی، تم نے ہمیشہ سچ کہا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ نہ تمہیں جان طلب ہے اور نہ جرجمی اور نہ جن کا طلبگار ہے، نہ منصب کا دل دادا ہے، نہ حکومت و سلطنت چاہتا ہے، صرف اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ قوم ہزاروں خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرے۔ قوم کو تجھ سے ضد ہے، میں تیرے مذہب کو اچھا جانتا ہوں، جب تک جیا اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے تیری حمایت کی، اب مر رہا ہوں، نہیں جانتا کہ قوم تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گی، ڈر یہی ہے کہ یہ تیرے ساتھ زیادتی کریں گے، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تجھے زیادتیوں سے بچائے اور پورے عرب کو مسلمان ہونے کی توفیق دے۔ ابو طالب کی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہوئی کہ شاید آپ اس آخری وقت میں مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے فرمایا، اے چچا اگر آپ اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں تو اسے اپنا کیوں نہیں لیتے، آپ بھی مسلمان ہو جائیے۔ ابو طالب نے کہا، بیٹے دل سے مانتا ہوں لیکن زبان سے اقرار کرتے ہوئے شرماتا ہوں، کیونکہ زمانہ کہے گا کہ موت کے ڈر سے ابو طالب مسلمان ہو گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود تھے اور ابو جہل بھی پاس میں ہی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس حجت پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوں گے؟ پھر یہ دونوں ان سے نرنتر بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی وہ یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر۔ ابو طالب کے یہ آخری الفاظ تھے اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ ابو طالب کی وفات کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، افسوس چچا تم مسلمان نہ ہوئے، خدا کا حکم ہے کہ وہ کسی مشرک کو نہ بخشے گا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے درست نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، بھلے ہی وہ قریبی رشتہ دار ہو، جبکہ ان پر صاف ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی اتری، آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا سمرتن اور کتنی سرکشا کی۔ وہ واستو میں مکہ کے بڑوں اور مورخوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک قلعہ تھے، لیکن وہ خدا اپنی باپ داداؤں کی ملت پر قائم رہے، اس لیے پوری سفلتا نہ پا سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکیں، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی ایک چھچلی جگہ میں ہے اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے گڈھے میں ہوتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، ممکن ہے کہ قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک اتھلی جگہ میں رکھ دیا جائے کہ وہ آگ صرف آپ کے ٹخنوں تک جا پہنچ سکے گی۔ ابو طالب کی وفات کا ٹائم
بائیکاٹ کی سماپتی کے 6 مہینے بعد کی بتائی جاتی ہے، یعنی 10 نبوی میں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال سے 3 دن پہلے رمضان کے مہینے میں وفات پائی تھی۔ ابھی یہ غم باقی ہی تھا کہ آپ کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیمار پڑ گئی۔ آپ کو ان سے بے انتہا محبت تھی، اس لیے آپ کو بڑی چنتا ہو گئی اور فوراً دوا شروع کر دی۔ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ کاہنوں اور عرافوں کو بلایا جائے، جیسا کہ عرب کا دستور تھا، لیکن حضرت خدیجہ نے سختی سے منع کر دیا۔ دوا دی جاتی رہی لیکن ان سے کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آیا۔ سن 10 نبوی کا رمضان شروع ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے۔ حضرت خدیجہ بھی اس غم کو محسوس کر رہی تھی، اس لیے وہ برابر کوشش کرتی رہی کہ اپنی تکلیف اور بے چینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر نہ ہونے دے۔ بہرحال مرض بڑھتا گیا اور حضرت خدیجہ کا آخری وقت آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ لیا کہ زندگی کا رشتہ کٹنے والا ہے، اس لیے وہ حضرت خدیجہ کے سراہنے بیٹھ گئے۔ چاروں لڑکیاں بھی آ گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے چھوٹی تھی۔ اپنی ماں کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر رونے لگی۔ ماں نے آنکھیں کھولی، دیکھا، لیکن اتنی طاقت نہ تھی کہ معصوم بچی کو سمجھا سکے۔ حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم بھی نظریں بچا کر رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سنبھالا لیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے فرمایا، میرے سرتاج میں آپ کی خدمت اتنی نہ کر سکی جتنی کرنی چاہیے تھی۔ مجھے افسوس ہے، آپ بڑے خلیف اور مہربان ہیں، میری کوتاہی کو ایک عورت سمجھ کر معاف کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم نے اتنی خدمت کی ہے کہ شاید ہی کسی بیوی نے اپنے پتی کی ہو۔ تم نے ہر وقت ہر موقع پر میری مدد کی اور میرے آرام اور خوشی کو دھیان میں رکھا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم مجھ سے رخصت ہو رہی ہو۔ اپنے غم کو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن کیا کیا جائے، یہ نظام قدرت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، مجھے اس کا احساس ہے، اس احساس نے اب تک مجھے بے چینی اور بے قراری کے ظاہر کرنے سے منع کیا رکھا۔ اچھا پیارے شوہر رخصت، میری پیاری بچیوں الوداع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر دیکھا، حضرت خدیجہ کی روح جسم چھوڑ چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ غم کے مارے آپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ ماں کے مرنے کا اثر تو چاروں بچیوں نے لیا، لیکن سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے قرار ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لے کر تسلی دی۔ موت کی خبر سارے گھر میں جل جلا کر پھیل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نہلا دھلا کر جنازہ تیار ہوا۔ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ جنازہ مکان سے باہر لائے اور نہایت شان اور اعجاز کے ساتھ قبیلہ بنی اسد کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج، اور آپ نے فرمایا، یہ سال غم کا سال ہے۔ اسی سال ابو طالب کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی قیمتی نعمت تھی۔ وہ 1/4 صدی آپ کے ساتھ رہی، اور اس دوران دکھ تکلیف کا وقت آیا تو آپ کے لیے تڑپ اٹھی، اور سب سے کٹھن گھڑیوں میں بھی آپ کو شکتی پہنچائی، دعوت و تبلیغ میں آپ کی مدد کرتی، اور اس سب سے کٹھور جہاد میں آپ کے کاموں میں شریک رہتی، اور اپنے جان و مال سے آپ کا بھلا چاہتی اور آپ کا غم دور کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرا ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائی، جس سمے لوگوں نے مجھ کو جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی پینے کی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ پہنچے تو آپ انہیں اپنے رب کی اور سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے محل کی ایک خوشخبری دیں جس میں نہ شور، نہ ہنگامہ اور نہ پریشانی اور نہ تھکان ہوگی۔
یہ دونوں گھٹنائیں بہت دکھد تھی اور کچھ ہی دن میں گھٹت ہوئی تھی، جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا من دکھ اور غم سے بھر اٹھا، اور اس کے بعد وہ قوم کی اور سے مصیبت کی باڑھ آ گئی، کیونکہ ابو طالب کی موت کے بعد ان کی ہمت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ کو دکھ و پیڑا پہنچانے لگے۔ اس استھتی نے آپ کے دکھ اور پیڑا میں اور بڑھوتری کر دی۔ آپ نے ان سے نراش ہو کر طائف کا راستہ لیا کہ سمبھو ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کی دعوت اپنا لے، آپ کو پناہ دے دے اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دینے والا ملا نہ مدد کرنے والا، بلکہ الٹے انہیں بھاری پیڑا پہنچائی اور ایسا ویوہار کیا کہ خود آپ کی قوم نے ویسا درویوہار نہ کیا تھا۔ یہ اس بات کو دہرانا اناوشک نہ ہوگا کہ مکہ والوں نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح آپ کے ساتھیوں کے خلاف بھی ظلم کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ آپ کے ہر وقت کے ساتھی اور گہرے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے اکیلے ہی نکل گئے، لیکن برکے گماد پہنچے تو ابن دخنا سے بھیٹ ہو گئی اور وہ آپ کو اپنی پناہ میں لے آئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پیڑا پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس آرزو بھی نہ کر سکے تھے، یہاں تک کہ قریش کے ایک مورخ نے آپ کے سامنے آ کر آپ کے سر پر مٹی ڈال دی اور آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے۔ مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی، آپ کی ایک بیٹی نے اٹھ کر مٹی دھوئی، وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے کہ بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اس بیچ آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسا درویوہار نہ کیا جو مجھے ناپسند ہوا ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح لگاتار آنے والی پریشانیوں اور کشٹوں کے کارن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا اور یہ سال اسی نام سے اتہاس میں مشہور ہو گیا۔ اسی سال شوال 1090 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ یہ شروع کے دور میں مسلمان ہو گئی تھی اور حبشہ کی دوسری ہجرت کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، وہ بھی پرانے مسلمان تھے اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی کے ساتھ حبشہ کی اور ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں، اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر موت کی گود میں سو گئے۔ اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ کچھ برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی تھی۔ تو دوستو اس پارٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ساری باتیں سمجھ آئی ہوگی۔ ان ویڈیو کو، ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی پتہ لگے اللہ کے نبی کی زندگی کس طرح رہی۔ ہر ایک مسلمان کو اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔